بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے تحریک عدم اعتماد۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک تاریخی فیصلے کے بعد ہر ایک ذہن میں یہی سوال ہے، بھئی یار ایک نیا بھانڈ کون سا مارنے والے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب، ایک عمران نیازی صاحب ایک نئی چول کون سی مارنے والے ہیں؟ کیا کرنے لگے ہیں؟ بس اللہ معاف کرے یار، آپ دعا کیجئے خداوند کریم اس قوم پر، اس ملک پر رحم فرمائے۔ قوم کس عذاب میں آ گئی ہے، کون سا قوم پر عذاب مسلط ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ کل عمران خان صاحب نے خود یہ ٹویٹ کی تھی کہ میں نے کل وفاقی کابینہ اور اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کیے ہیں، جبکہ شام میں قوم سے مخاطب ہوں گا۔ قوم کے لیے میرا پیغام ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان کے لیے لڑا ہوں اور آخری لمحے، آخری گیند تک مقابلہ کرتا رہوں گا۔ یہ چونکہ انہوں نے کل کیا تو وہ آج ہی سارا انہوں نے پارلیمانی، اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا ہے، میں آپ کو مختلف باتیں آج سامنے رکھتا ہوں۔ یہ فیصل جاوید خان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور یہ ٹویٹ آج ہی ہوا ہے 11:05 پر، اور وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کو چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے۔ بظاہر اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں، وہ ہار چکے ہیں۔ مٹھائی پھر ضائع۔ الفاظ یاد رکھیے گا، آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کپتان آج شام ایک اہم اعلان کریں گے، وہ اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس سے ذرا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پھر کیا بھانڈ مارنے لگے ہیں۔ اب موسٹ امپارٹنٹ کوسچنز کی بھرمار آ رہی ہے کہ نقوی صاحب بتائیے یہ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں ابھی تھوڑا جمعہ نماز سے پہلے یہ نکلا تھا باہر، فروٹ والا بھی پوچھ رہا تھا کہ سر بتائیں یہ نیا بھانڈ کون سا مارنے والے ہیں، یہ کیا کرنے لگے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو، اب رہ تو اسی طرح کے لوگ گئے ہیں نا، فیصل جاوید صاحب، وہ آپ ان کی سنجیدگی کا عالم آپ کو پتہ ہے، اس پہ میں نہیں بول کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور شہباز غالی جس نے کل سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ جی میں تو ذرا باہر جا رہا ہوں، آج ان کے باہر کھسک جانے کے امکان ہیں۔ بھائی اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے نا، شہباز صاحب بھی باقاعدہ اس پر احتجاج کریں، آخر وہ ابھی مستقبل کے وزیر اعظم ہیں اور اب تو امکانات اور بھی 100% یعنی کہ روشن ہیں، اور اپوزیشن کے باقی لیڈران بھی حکومت سے یہ مطالبہ کریں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ جمیل گجر بھی نکل گیا، فرا بھی نکل گئیں، اور اب شہباز غالی بھی نکلنے کو، کھسکنے کو تیار ہے۔ تو یہ کیا تماشا، یہ کیا صورتحال ہے کہ آپ لٹو تے پھٹو اور آپ جس طریقے سے جو تماش بینی کرتے رہو، جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہو، اب اس کے بعد آپ نکل جاؤ۔ اب یہ ایک دفعہ نکل گیا تو کہ کون اس کو واپس لائے گا؟ یہ بڑی عجیب و غریب مصیبت ہے۔ آپ سیکٹری داخلہ کو لکھیں، آپ ڈی جی اے ایس ایف کو لکھیں، آپ کہیں کہ جی ان کو کسی کو نہیں جانے دینا۔ ابھی تک یہ جو فی الحال بحران ہے، نہ اپوزیشن نہ حکومت، کسی کو بھی نہیں جانے دینا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جس کو جانے دینا ہوگا تو پھر اس میں اس صورتحال میں۔ اب ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل یہ اب ججز کے خلاف جو ہے نا، اب آپ دیکھیے کہ ابھی بھی جو ہے نا ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ججز جیت گئے، یا پتہ نہیں امریکہ کے جج جیت گئے۔ یہ کیا، پہلے وہ تھا تو وہ جناب انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، پھر ISI چیف جنرل ندیم انجم صاحب کی، اس طریقے سے انہوں نے یہ ٹرولنگ شروع کی۔ یہ کل سے ہی کرنا چاہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں، وہ میں آپ کے سوالات کا دیتا ہوں جواب، جو سوالات آئے ہیں کہ جی یہ کر کے آ سکتے ہیں، وہ میں آپ کو اطمینان سے تسلی بخش اس کا سارے آپشنز ان کے ڈسکس کرتا ہوں، اور جو مجھے پتہ چلا ہے تو وہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں۔ کل بڑا ایک اہم واقعہ ہوا اور مستند ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جب یہ فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی ٹائٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں میڈیا سیل ہے جس کو ڈاکٹر ارسلان خالد ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے 25 لاکھ روپیہ ماہانہ لے رہے ہیں، اور وہ بتایا ہے محسن بیگ صاحب نے بھی، باقی لوگوں نے بھی، اور سب کو پتہ ہے۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ آپ صحافیوں کو گالیاں دیں، آپ مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو گالیاں دیں، تو آپ کا صرف یہی کام ہے، اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لاکھوں روپے اور لاکھوں کروڑوں روپے کی ٹیم بھی
وہ ہو۔ اور یہ اس پر رؤف کلاسر صاحب نے بھی کافی عرصہ پہلے ایک انویسٹیگیشن کی تھی، ان کی انویسٹیگیشن بھی سامنے آئی تھی، انویسٹیگیٹو سٹوری، کہ جی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ میڈیا سیل ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو ان کو وہ کچھ لوگ گئے وہاں پر اور ان کو خاموش کروایا، ان کے وہ سسٹم وغیرہ اپنے قبضے میں لیے، ان کو بھی بھگایا وہاں سے۔ جو بھی ہے وہ صورتحال کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ جو ٹرولنگ کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ اگر کچھ ہوا نا اور آپ نے اس طرح کی کوئی بکواسیات وغیرہ کی تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب کچھ یہ باہر سے بھی یوتھیے بیٹھے ہیں، میں کل سے پڑھ رہا ہوں، کچھ بیرونی یوتھیے جو ہوتا ہے نا امپورٹڈ یوتھیا، خیر امپورٹڈ یوتھیا تو بالکل ہی یہاں سے فیل ہو چکا ہے، اس کی تو عقل ہی گل ہو گئی ہے نا۔ اور کچھ اس طرح کے اکاؤنٹس بنا کے، کیونکہ فوٹو شاپ کرنا اور 2 نمبری کرنا تو ان کا خاصا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، اس طریقے سے وہ جناب امپورٹڈ یوتھیا کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم نہ پاکستان آئیں گے، نہ ہم جو ہے نا کوئی ریمیٹنسز بھیجیں گے، نہ کسی۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ ریمیٹنسز اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں، اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں، اپنے احباب کو بھیجتے ہیں، تو ٹھیک ہے جب ان کے پاس یہاں کھانے کا کچھ نہیں ہوگا، اور جو خان صاحب نے ان کو آٹے کا کھانے کا بھی نہیں چھوڑا، خالی روکھی روٹی بھی کھانے کا نہیں چھوڑا، تو وہ بھوک مریں گے، بھوک مریں ہماری بلا سے۔ آپ کے یہاں کے رشتہ دار جو ہے نا وہ ہمیں تو کچھ نہیں ہے، اگر آپ وہاں سے نہیں بھیجیں گے تو آپ بھیج کے قومی خزانے میں ڈائریکٹ ریمیٹنسز نہیں آ رہی، بلکہ آپ صرف اور صرف اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں، اور اس پہ جو کچھ بھی جو ایک مجوزہ اور مروجہ رولز ہیں اس کے مطابق جو گورنمنٹ آف پاکستان کو یا اسٹیٹ آف پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ تو آپ کی لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ ہے یا آپ کی لائلٹی ایک فرد واحد کے ساتھ ہے؟ تو یہ یوتھیے جو ہے نا وہ عقل سے فارغ جو امپورٹڈ یوتھیا ہے، وہ امپورٹڈ یوتھیا وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ بھئی یہاں پہ دال بھی کھانے کے کوئی لائق نہیں رہ گیا، یہاں پہ آٹے تک، ایک روٹی تک بھی رسائی مشکل سے ہے، یہاں پہ روزوں میں چینی ڈالنے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ اور اب آ جائیں کہ جی یہ جیسے فیصل جاوید صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی وہ بڑا کو اعلان کرنے والے ہیں اور بس اپوزیشن ہار گئی اور مٹھائی ضائع ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا، تو کیا کرنے لگے ہیں؟ حالانکہ ان کو تمام جتنے بھی لیگل فرٹرنٹی کے لوگ ہیں، اور تو اور کل اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب اب ذرا عقل کے ناخن لیں، اب آپ بیٹھ جائیں اپوزیشن میں۔ بات یہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں حکومت ہوتی ہے تو اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن خان صاحب ہیں کہ خان صاحب بالکل اپنی انا پہ کھڑے ہیں۔ وہ 2-3 دفعہ تو آؤٹ ہو چکے ہیں آخری بال پہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا شخص جو 2-3 مرتبہ آخری بال پر آؤٹ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بضد ہے کہ میں آخری بال کھیلوں گا۔ پتہ نہیں یار ان کی آخری بال کب آئے گی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا پھر وہ شروع ہوئے، اس کو دہرانے کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا، مجھے 3 مہینے سے پتہ تھا۔ پھر اس کے بعد جناب وہ کہا کہ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو وہ پھر یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، میرا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ جب متبادل ہی نہیں ہے تو پھر کون آئے گا؟ میں تو بے فکر ہو کے بیٹھا ہوں اور پتہ نہیں تا حیات وزیر اعظم ہوں۔ اور پھر اس کے بعد متبادل بھی مل گیا۔ جب وہ متبادل ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، انہوں نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ ان کی جرت، یہ شیخ رشید صاحب اچھل کے ڈیسکوں پہ ہاتھ مار مار کے کہتے رہے کہ ان کی جرت یہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ پھر جب اعلان ہو گیا تو پھر بھی انہوں نے کہا یہ اعلان تو کیا انہوں نے، یہ جمع نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جمع بھی کروا دی۔ یہ میں آپ کو ذرا ٹائم لائن سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جب جمع کرا دی تو پھر اس کے بعد نے کہا کہ نمبر اپوزیشن کو پورے کرنے ہیں، حکومت کو نہیں پورے کرنے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کو پورے کرنے 172۔ بار بار وہ ڈیسک پہ جو ہے نا بہروپیہ ہاتھ مارے اور بار بار بتائے کہ اپوزیشن کو 172 لانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جناب عمران خان پتہ نہیں کیا بازاری لینگویج استعمال کرتا ہے کہ وہ پھر تن کے پورے کرے گا 5 سال، اور پتہ نہیں کیا کہ انسان کی کوئی زبان ہوتی ہے، کچھ نہ زبان کا پاس ہے نہ کچھ کسی طریقے کی بھی کوئی نہیں، اسی طریقے کی چبل مارتے رہے۔ اور وہ پھر جو ہے نا وہ آ گئی تحریک عدم اعتماد۔ جب آ گئی اور ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو نمبر پورے ہونے لگے ہیں، اب اس کے بعد انہوں نے اسلام کارڈ کھیلنا شروع کر دیا، وہ نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد جناب ہم یہ کریں گے،
کوئی بڑا سرپرائز دیں گے، کوئی سرپرائز نہیں تھا، پھر پتہ نہیں کیا کیا جلسے شروع کر دیے، پھر جلسوں سے بھی کچھ نہیں ہوا، پھر میں 10 لاکھ کا جلسہ کروں گا، پھر 10 لاکھ کی جگہ کوئی 30-40 ہزار لوگ آ گئے، پھر اس کے بعد اس جلسے میں اچانک ایک خط نکال لیا۔ تو مطلب یہ وہ کرتے گئے۔ بھائی خان صاحب آپ کے پاس آپشن تھی، سر آپ کے پاس آپشن تھی، آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے تھے۔ یہ 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی، 7 تاریخ تک، 8 تاریخ کی صبح تک، جب تک وہ اسمبلی میں انٹر نہیں ہوئے تھے وہ لوگ، ایاز صادق صاحب، باقی پیپلز پارٹی کے لوگ ساتھ شامل تھے، غالباً شازیہ مری صاحبہ تھیں، باقی بھی لوگ تھے، جب تک وہ اس اسمبلی میں اس کو انٹر نہیں ہوئے، جب تک وہ سیکٹری کو جمع نہیں کروائی، تب تک آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ اسمبلی توڑ دیتے، ختم ہو گئی بات، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آپ الیکشن کی طرف جاتے اور آپ پھر وہ خط لہراتے یا پوری کتابیں لہراتے، پھر تو کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا پھر اسی طریقے سے وہ آپ کے پاس، لیکن آپ نے کہا نہیں، وہ آپ کے پاس آپشن کچھ بھی نہیں تھے، نہ آپ کے پاس کوئی سرپرائز تھا۔ آپ اسی حساب میں کہ کبھی آپ کسی کے گٹے گوڑے پکڑیں کہ جی ہو سکتا ہے مجھے معافی مل جائے، کبھی آپ کسی کو دھمکی لگا دیں کہ ہو سکتا ہے کوئی میری دھمکی میں، جب نہ کوئی آپ کی دھمکی میں آیا، نہ کوئی آپ کو معافی ملی، نہ گٹے گوڑے پکڑنے میں، کچھ بھی نہیں۔ جن لوگوں کے سٹیک لگے ہوئے تھے، یہ سب کچھ سٹیک پر لگا ہوا تھا، ان لوگوں نے آپ کو غرق کیا، ان لوگوں نے آپ کا ستیہ ناش کیا، چونکہ ان لوگوں کی کرپشن پکڑنے کے چانسز تھے، ان لوگوں کے ستیہ ناش ہونے کے چانس، اس وجہ سے انہوں نے آپ کا ستیہ ناش کیا۔ ان میں کچھ سیاسی بھی تھے، ان میں غیر سیاسی بھی تھے، وہ میں آرام سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے جناب انہوں نے کہا کہ خان صاحب آگے، اور انہوں نے خان صاحب کو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اڈیالہ پہنچا کے دم لینا ہے، وہ جو خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سپریم کورٹ چلے گئے، پھر وہ منحرف اراکین، پھر آپ کے بچوں کی، ان کی تو شادیاں نہیں ہوں گی، ان کے گھروں پہ حملے کر دو، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، پتہ نہیں قوم کس عذاب سے بھگتتی رہی۔ حالت یہ ہے، یہ پکی اطلاعات ہیں کہ بنی گالہ میں کل بھی اجلاس ہوا، ٹھیک ہے نا، آج بھی اجلاس ان کے 2 ہو رہے ہیں، ایک کیبنٹ کا اور ایک دوسرا، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں نا کہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نئی چیز آ جاتی ہے اسی دوران، پھر ہم نئی ویڈیو کرنی پڑتی ہے۔ اس اجلاس میں خان صاحب نے استعفے مانگے کہ جی استعفے میں جو ہے نا، اب استعفے خیر کچھ کے تو انہوں نے وہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ کے اپنا پاس رکھے ہوئے تھے، سب نے نہیں دیے تھے ان کو استعفے، تو ان میں سے کوئی 120 کے 130 ارکان ان کے ٹوٹل بچتے ہیں، باقی تو منحرف ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو 80 ارکان ہیں انہوں نے کہا خان صاحب ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ تو آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے، نہ ہی منحرف ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہیں کہ آپ اسمبلی سے استعفیٰ دیں۔ ویری سوری، ہم اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیں گے اور ہم اسپیکر کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دیں گے۔ خان صاحب کو ادھر سے بھی مایوسی ہوئی۔ اب خان صاحب کیا کرنے لگے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے حمزہ شہباز کی، اور اب جو اطلاعات وہاں سے تازہ ترین آ رہے ہیں وہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آلریڈی ان کے پاس 199 تو تھے، اب 22 سے 23 لوگ، اور ظاہر ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے نے یکدم ایک ساری چیز کو پلٹ کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے، ایک آئین اور قانون اور دستور کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ اب اسی طریقے سے جب وہ فیصلہ آیا اور اس نے پلٹ کے رکھ دی چیزیں، تو وہاں پنجاب میں وہ بھی پھر ساتھ باقی جو تھے انہوں نے کہا یار ایسا نہ ہو ہم کہیں کشتی مس کر جائیں، ہم کہیں ٹرین مس ہو جائے ہم سے بھی، اور ہم جلدی سوار ہوں کو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے گا نا۔ تو وہ پھر 100 اب لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو جب ہائی کورٹ نے وہاں سے آرڈر کیا، جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسمبلی کا اجلاس ہونے پر حمزہ شہباز صاحب کو 222 یا 223، پہلے تو 199 تھے نا، اب 222 یا 223 ووٹ ملیں گے، ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ملے گی، وہ اس طریقے سے۔ اب خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ خان صاحب نے کوئی بریفنگ بھی لی ہے، وہی جو مراسلہ آیا تھا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مراسلے کے بارے میں کل ایک میں سن رہا تھا، عبدالباسط صاحب ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ایکس سفارتکار ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا جی یہ جو مراسلے کی بات کر رہے ہیں نا خان صاحب نا،
میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ایسے جو مراسلے آتے ہوتے ہیں، جو کیبل آتی ہے مختلف سفیروں سے، مختلف ملکوں سے، پاکستان کے سفیروں کی جو کیبل آتی ہے نا، وہ اپنی ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ. تو یہ مراسلے کا وہ رنگ ہی نہیں تھا. اچھا وہ ظاہر ہے وہ سفارتکار، وہ کہتے ہیں ان کا کلر ہی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ خان صاحب نے جو خط یا کاغذ نکالا ہے یہ وہ والا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی اور کاغذ نکال دیا. اچھا اب اس میں انہوں نے بنایا جعلی یہاں پر، یا عامر لیاقت والی بات کے لکھوایا، یا جو کچھ بھی کیا، ٹھیک ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مراسلے آتے ہیں نا، میں نے فارن آفس کے لوگوں سے بھی بہت ساروں سے پتہ کیا ہے، مختلف سابق سفراء ہیں، سفیر ہیں، ان سے بھی پتہ کیا، جو باہر کے ملکوں میں کچھ لوگ ہیں اس طرح کے سفیر ہیں، سفارت خانوں میں ہیں، کچھ سفارت خانوں کا سٹاف ہے، ان سے بھی پتہ کیا. اور لوگوں نے بھی، میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے درجنوں سے پتہ کیا، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ اصل میں کسی بھی سفیر کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. کسی بھی سفیر، یہ جو کیبل بھیجی جاتی ہے، صرف یہ امریکہ والا سفیر نہیں بھیجتا، دنیا جہان میں جدھر جدھر بھی ہیں ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کو آگاہ رکھتے ہیں اور وہ اس مراسلے میں بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں ملک کے آپ کے بارے میں کیا کیا خیالات ہیں، ہمارے بارے میں کیا کیا صورتحال ہے. یہ ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس میں وہ جس کو انہوں نے دھمکی بنا کے پیش کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. اچھا وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو کیبل ہے یا وہ جو اسیسمنٹ ہے سفیر کی، وہ ادھر فارن آفس میں بھی آتی ہے، وہ DGISI کے پاس بھی آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں نا. وہ کوئی GHQ میں بھی آتی ہے، کوئی کچھ اور بھی جگہوں پہ، سینسٹیو جگہوں پہ آتی ہے. تو وہ سارا کچھ، اور اسی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی کچھ ایسی نہیں ہے کہ جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. تو اب جناب وہ سیکرٹ ایکٹ پر یہ بریفنگ لے رہے ہیں خان صاحب، اور خان صاحب کو وہ دو یا 1.5 دن کے لیے بندر کے ہاتھ میں ماچس کیا آئی کہ وہ پورے کے پورے باغ کو آگ لگانا چاہ رہے ہیں، اور پورا کا پورا چمن جو ہے نا، اللہ معاف کرے، جلانا چاہ رہے ہیں اپنے انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ ان کو شہباز شریف نہیں قبول، ان سے اتنی جلن ہو رہی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جی بالکل بات ٹھیک ہے، شہباز شریف سے بھی بہت زیادہ جلن ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ خان صاحب اپنے جانے کے دکھ سے زیادہ ان کو شہباز شریف صاحب کے آنے کا دکھ زیادہ ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جاؤں گا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کے تو میگا سکینڈلز آئیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے اربوں کھائے ہیں ان کو اپنی جان کی پڑ گئی کہ یار یہ کیا ہے. تو کوئی ایسا ہی ہو کہ آخری دم تک کوئی ایسی وکٹیں اکھاڑیں، کوئی وکٹوں کو ہٹ کریں، نہ کچھ نہ بنے تو جو سامنے والا بیٹسمین آ رہا ہے وہ بال کرا دے تو ہم جا کے بیٹ اس کے جو ہے نا صحیح سر پہ یا متھے پہ مار دیں. تو یہ یہاں تک ٹیمپر لوز کر چکے ہیں. تو اب وہ جناب بتایا جا رہا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت وزیر اعظم پاکستان پابند ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو اس طریقے سے وہ سامنے نہیں لائیں گے، چاہے وہ سعودی عرب سے آیا ہوا کوئی مراسلہ ہے، چاہے وہ امریکہ سے ہے کبھی وہ، اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے. اور وزیر اعظم تو جو حلف لیتے ہیں ان کا حلف بھی آپ نکال لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے سیکرٹس ہیں میں ان کی حفاظت کروں گا، جتنے بھی راز ہیں. تو وہ راز ظاہر ہے، آخر وہی راز تو نواز شریف کے سینے میں بھی بہت ہیں، آصف علی زرداری کے سینے میں بھی بہت ہیں، یوسف رضا گیلانی کے سینے میں بھی ہیں، جو 2 دن بھی بن جائے تو ان کے سینے میں بھی ہیں وہ راز. تو کیا یہ مراسلہ پبلک کرنے لگے ہیں وہی والا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. وہ ہمارے سفیر کا مراسلہ ہے، اور وہ مراسلہ اگر پبلک کرنے لگے ہیں تو خان صاحب پہ کہیں سیکرٹ ایکٹ تو نہیں لگ جائے گا، اور اگر سیکرٹ ایکٹ لگا تو خان صاحب پہلے ہی اڈیالہ چلے جائیں گے. ساتھ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا، ساتھ یہ ہے کہ اب تو یہ تو وہ حالت ہے نہیں، اب اسپیکر نے اجلاس تو طلب کر لیا ہے کل 10:30 بجے صبح، اس پہ تو ہر صورت ووٹنگ کرانی ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کے بڑے واضح آرڈرز ہیں. ان آرڈرز میں کوئی گند کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ شام میں جو خطاب کرنے لگے ہیں، کیا وہ خطاب بھی اسی طریقے سے پہلے بھی ہو سکے؟ کیونکہ کچھ ادارے ہیں نا، اب یہ وہ بڑی مصیبت ہے، بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک 1.5 دن کی وزارت عظمیٰ آپ کو ملی ہے اور آپ ماچس لے کے پورے چمن کو جلانے پہ اتر آئے ہیں. اس طریقے سے یہ کیا عذاب میں قوم آ گئی ہے. یہ آپ یہ دیکھیے کہ اب وہ کیا ادارے یا کوئی باقی لوگ یا سول سوسائٹی یا اس طریقے سے وہ کہیں گے کہ جناب خطاب تو آپ ہر دم کریں
کریں, آپ اپنی حسرت نکالیں, یا کہ خطاب میں ایسا تو نہیں ہے جاتے جاتے پورے چمن کو آگ لگا جائیں اور پھر آپ ایمرجنسی لگا دیں. جی میں تو ایمرجنسی, یہ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس آرڈر میں بھی لکھ چکی ہے, انہوں نے اڑا دینا ہے وہ آرڈر, کیونکہ وہ لکھ چکی ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, اسپیکر کا کسی قسم کا ایکشن ہوگا وہ سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف سپریم کورٹ ہو, جب تک سپریم کورٹ اپروول نہیں کرے گی اتنے تک. یہ کیسی بات ہے؟ آپ اعتماد کھو چکے ہیں ایوان کا, آپ بالکل, آپ کے پاس کوئی نہیں, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں, اتحادی آپ کو چھوڑ چکے ہیں, آپ کی دھڑام سے گر گئی ہے سب کچھ نیچے, حکومت بھی, مقبولیت بھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے کہنے پر آپ کے لوگ, آپ کے اپنے لوگ ووٹ نہیں دے رہے, اور آپ کے کہنے پر آپ کے اپنے لوگ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب آپ ایمرجنسی لگا دیں یا سندھ میں گورنر راج لگا دیں, یا اس مراسلے کو آپ پبلک کر دیں یا پبلک کے سامنے, یا کسی کو آپ ٹرمینیٹ کرنا چاہیں یا ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیں, یا کسی کی آپ ری اپوائنٹمنٹ یا کسی کی آپ نئی اپوائنٹمنٹ یا اس طریقے سے کرنا چاہیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدلیہ, عدالت عظمیٰ, یہ واضح کر چکی ہے ایسا کوئی بھی ایکشن ہوگا اس نے دوسرے دن نال اینڈ وائڈ ہو جانا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں لکھ چکی ہے کہ کوئی بھی ایکشن ہوگا پرائم منسٹر کا, پریزیڈنٹ کا, اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر تک کا اس دوران, تو وہ سپریم کورٹ کی اپروول کے ساتھ ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے اور آپ جناب کہیں کہ میں تو کماد اجاڑ کے جاؤں گا, میں تو اس طریقے سے سارے چمن کو تہس نہس کر کے جاؤں گا, میں تو گراؤنڈ کو اکھاڑ کے جاؤں گا, میں تو پچ کو بھی برباد کر کے جاؤں گا. یہ جو روش ہے, یہ جو طریقہ کار ہے, یہ بڑا, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مبینہ طور پہ بڑا ارریسپانسبل اور مبینہ طور پہ بڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اس رویے سے تو لوگ بہت تنگ, آپ سے نفرت لوگ کر رہے ہیں, اور دن بدن آتے لمحے کے ساتھ ایک نفرت سی ہو رہی ہے کہ خان صاحب اقتدار کے اتنے پجاری کیوں ہو گئے ہیں, خان صاحب اتنے اقتدار کے کیوں, کیا صورتحال ہے؟ آپ کے خلاف ایک آئینی پروسیس کے تحت عدم اعتماد آئی ہے جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے, جب وہ دیں اور منحرف ارکان کے علاوہ بھی ان کے پاس 170 178 موجود ہیں تو کام تو ادھر ہی برابر ہے, لیکن اگر منحرف بھی دیتے ہیں تو آپ اس کے بعد پھر وہ صورتحال وہ کریں. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ 7 تاریخ کو خط آیا تھا, آپ اس کو لہرا رہے ہیں اسلام آباد کے جلسے میں, وہ غالباً 28 کو ہوا یا کتنا, اب اتنے تک آپ کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ وہ کب آپ نے اس وقت لہرایا, اور آپ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس والا کیس کتنے دن چلتا رہا, آپ سپریم کورٹ میں نہیں لے کے گئے, آپ قوم کے سامنے نہیں رکھا, آپ نے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں وہ نہیں رکھا, اور وہ جناب اب سب کو واضح ہو چکا ہے, رائٹر سمیت وہ سب کو بتا چکے ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ واضح ہو کے اسی طریقے سے جو کہ ایک ناپسندیدہ ایکشن ہے جس پر ہم بھی خود تنقید کیا کرتے تھے کہ آئی ایس پی آر کے کہے کہ جی نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ, آئی ایس پی آر آپ کیا مجبور کر رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر اب مجبور ہو کہ یہ کہے کہ جی یہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے ملک کا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ایسی کوئی بات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں ہوئی, وہ ٹھیک ہوگا, اس سے انٹرنیشنل امیج ہمارا ٹھیک جائے گا. میں تو کہتا ہوں ان کو چاہیے کہ وہ بھی کھل کے آئیں اور ایک پریس ریلیز جاری کریں اور کہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, پھر ان کی عزت رہ جائے گی. تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. ہم کہاں پہ پھنس گئے ہیں جب ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی حفاظت کرنے والا فیصلہ دیا ہے. بچے کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, ایک بچے کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تلے ہوئے ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم ایک ریفرنس دائر کریں گے, تو کریں ریفرنس دائر, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو لکھے ہوئے سارے خط دکھائے گا, کیونکہ کل چیف الیکشن کمیشن نے وہاں پر الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے وہاں پہ اپنا دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے کہا جی الیکشن تو ہم کروانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, لیکن نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, ان پہ 6-7 مہینے لگ جائیں گے, تو یہ کوئی اکتوبر نومبر ہی ظاہر ہو جائے گا, تب تک الیکشن ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو ان کا خیال ہے کہ جناب انہوں نے ساری خچ ماری ہے اور ادروائز ہم الیکشن پہ جاتے ہیں, انہوں نے کہا ہے تو ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک جو ہے نا وہاں پر ہم دائر کریں گے ریفرنس, اور اس کا طریقہ کار وہی ہوتا ہے جیسے ایک سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا طریقہ کار ہوتا ہے, اسی طرح سے ریفرنس دائر کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے تو آپ کر کے دیکھ لیں ریفرنس, وہ اس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں, انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کیا, تو آپ ایمرجنسی لگا کے بھی دیکھ
دیکھ لیں کیسی اڑتی ہے ایمرجنسی، 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ اسی طریقے سے آپ اگر اس کو فردر ملتوی بھی کرنا چاہیں، کچھ بھی خرچ لگانا چاہیں، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے خان صاحب، صبح گیا یا شام گیا، جی جا چکا ہے، اور اب جو ضد کر کے آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس ضد پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح سے کسی کو بھی، میں سمجھتا ہوں قوم کو نہ مجبور کریں کہ آپ کا کوئی اس طرح کی بدمزگی ہو جائے، کوئی انتشار پیدا ہو جائے جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں کھیلنے دیا گیا تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ میرا خیال ہے آپ وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بس آخری اس پر میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، بہت ہی اہم بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ مختلف فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عوام نو ڈاؤٹ سب سے بڑا فیکٹر ہے، عوام میں مقبولیت ہونا، سارا کچھ۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں شروع ہی سے اپنا جب سے یہ آئین بنا 1973 کا یا اس سے پہلے بھی جو ہوتے رہے الیکشن، تو یہ بات بالکل ماننے والی نہیں ہے کہ کچھ فورسز کا اس میں ہاتھ نہیں ہوتا، چاہے وہ پری پول ہو، چاہے وہ پوسٹ پول ہو، وہ ڈیورنگ پول ہو، اس سے پہلے ہو، مختلف حوالوں سے سویلین ایجنسیز کا بھی اور ساتھ عسکری ایجنسیز کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی رول نہیں تو کم از کم فیڈ بیک ہوتا ہے، کسی بھی حوالے سے کچھ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں، جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے بات، اس میں سوشل میڈیا کا بھی رول ہوتا ہے۔ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں میڈیا کا بھی رول ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی رول ہوتا ہے۔ ہم تو چھوڑ دیجئے، ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہم تو ایک غریب ملک ہیں، ہم تو قرضے لینے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کا بھی نہیں ہے۔ لیکن امریکہ کا بھی جب الیکشن ہوا تھا، ٹرمپ کا جب ٹرمپ جیتا تھا ہلری کلنٹن کے مقابلے میں، تو اس وقت انہوں نے امریکہ میں الزام لگایا تھا کہ جی امریکہ کے الیکشنز میں پیوتن نے یعنی رشیا نے اس پہ جو ہے نا دخل اندازی کی ہے، اور ہمارے وہ جو مشینیں تھیں ان میں وہ گھس کے، آپ کو یاد ہوگا نا، ان میں انہوں نے گھس کے تو جس طریقے سے ان کو آن لائن مینیج کیا ہے، ان پر یہ مبینہ طور پہ یہ ایک الزام لگا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، عوام بھی وہ فیکٹر ہوتے ہیں، وہ کچھ فورسز بھی فیکٹر ہوتے ہیں، میڈیا بھی فیکٹر ہوتا ہے، سوشل میڈیا بھی فیکٹر ہوتا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی فیکٹر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ جو حقائق ہیں زمینی اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ خان صاحب آپ جو بھنڈ مار رہے ہیں نا، آپ جس طریقے سے اقتدار سے، جس طریقے سے رسوائی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے بچوں کی طرح نیچے لیٹ کے زمین پہ تو ٹانگیں مار رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کافی غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں، آپ یہاں پاکستان کے اندر بھی فورسز کے ساتھ صحیح کر کے کنفرنٹ کر رہے ہیں، سینگ گڑا رہے ہیں، آپ عوام کو بھی ذلیل خوار کر دیا ہے آپ نے مہنگائی اتنی بڑھا کے، آپ نے میڈیا بھی آپ سے نالاں ہے، وہاں بھی آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے، سوائے ایک آدھ چینل کے جو مالشیا پالشیا ہے جن کے آپ نے اربوں روپے کے مبینہ طور پر ٹیکس معاف کیے ہیں، اور جنہوں نے تقریباً کو 150 200 کمپنیاں بنائی ہیں اور جنہوں نے اربوں کمائے ہیں آپ کے توسط سے، ان میں سے کچھ کو آپ نے تمغہ امتیاز سے بھی نواز دیا، سوائے ان مالشیا پالشیا کے باقی میڈیا بھی نالاں ہے۔ اور رہی سوشل میڈیا کی، تو جہاں جب 25 لاکھ ہمارے خزانے سے نہیں جائیں گے تو پھر میں دیکھوں گا آپ کے لیے کون کمپین اس طریقے سے چلاتا ہے اور کون اس طریقے سے صورت ہے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور آپ کا معذرت کے ساتھ بچگانہ پن، آپ کی یہ انا پرستی، آپ کا یہ غصہ، بار بار وکٹیں اکھاڑنا، بار بار پچ کو خراب کرنا، بار بار گراؤنڈ کو خراب کرنا، آپ اپنا پروفائل ہمیشہ کے لیے خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں، آپ ان تمام کے تمام فیکٹرز کی نظر میں گرتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے اس طریقے سے اس نظریاتی عقیدے کو اور اپنے اس بیلیف کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہیں کہ اس بندے کو اقتدار کبھی بھی نہیں دینا چاہیے تھا جس طریقے سے یہ بندہ بیہیو کر رہا ہے۔ تو سر صرف حکومت نہیں ہوتی ڈیموکریسی میں، اپوزیشن بھی ہوتی ہے۔ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیے، ہو سکتا ہے حالات تو یہاں
پاکستان میں گھنٹوں کے حساب سے تبدیل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ کا کوئی چانس ہو جائے, حکومت نہ ملے تو اچھی خاصی سیٹیں مل جائیں, حکومت سینٹر میں نہ ملے تو ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا ملے, کہیں پر بھی ملے, لیکن آپ تو بالکل جناب آپ جا تو چلے تو گئے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جاتے جاتے پورے گلشن کو آگ لگا دوں. یہ سوچ بہت ہی تخریبی سوچ ہے, بہت ہی دہشت گردانہ معذرت کے ساتھ اور بہت ہی شدت پسندانہ سوچ ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ کرم کرے اس ملک پر, اس قوم پر, اس قوم کی افواج پر, اس قوم کی عدلیہ پر اور اس قوم کے ہر ایک فرد پر, اور ہدایت دے جناب امپورٹڈ یوتھیاز سمیت یہاں کے یوتھیاز کو بھی, اور ہدایت دے جناب ہر اس بندے کو جو بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی ہے اور وہ گلشن کو آگ لگانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی امیدوں کو آگ لگا دے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.